اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپئے آپ جو بھی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور رات 9 بجے اسی چینل پر ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، وقت اور حالات کے تحت کسی اہم موضوع پر۔ تو آج کا بہت اہم عنوان ہے دعوت و تبلیغ ایک پاکیزہ مشن ہے۔ کروڑوں لوگوں کی اللہ نے اس مشن کے ذریعے سے زندگیوں کو بدلا ہے۔ کتنے شرابی کبابی اللہ سے جڑے ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہیں، نمازوں کے پابند بنے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور سعودی عرب نے جو فیصلہ لیا ہے اس پر بات ہوگی، کس عالم نے سعودی کے تعلق سے کیا کہا یہ بھی بتاؤں گا، اور ملک کی آتنکی میڈیا کیسے شرارت کر رہی ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور دعوت و تبلیغ کے ہمارے کام کرنے والوں کی بھی تھوڑی بہت کیا غلطیاں ہیں اس پر بھی تو ضرور بولنے کی کوشش کروں گا۔ رات کا بہت اہم بیان ہوگا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود پوری فیملی کے ساتھ بھی سنیں اور دوستوں تک بھی یہ دعوت پہنچائے، کیونکہ جو بیان میں رات میں کروں گا عام طور سے یہ بیان آپ کو کسی اور جگہ پر یا کسی اور کی زبان سے میرا خیال ہے شاید سننے نہیں ملے گا۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر تبلیغی جماعت کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی میں گزشتہ کل تمام ہی ملی تنظیموں نے سعودی حکومت کا وروध کیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے جو تبلیغی جماعت پر پابندی کی بات کی گئی ہے اس کو لے کر ممبئی میں گزشتہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، جس میں مفتی محمد حذیفہ قاسمی، سلیم موٹر والا، مولانا محمود دریابادی، حضرت مولانا انیس اشرفی، ملی تنظیموں کے ذمہ داران موجود رہے، اور سعودی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی واپس لی جائے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، مولانا محمود مدنی، مولانا ارشد مدنی اور تمام ہی وحدت اسلامی اور تمام ہی جماعتیں اب کھل کر بول رہی ہے کہ اگر اس طریقے سے سعودی حکومت کے فیصلے کو خاموشی سے رہ کر برداشت کر لیا گیا تو پھر ان کی ہمتیں بڑھے گی، اور سعودی کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ تمہاری اس گھٹیا حرکت سے جو دوسرے ملک ہے جہاں پر بس ٹارگٹ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو، تو تبلیغی جماعت کے بہانے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا موقع اور مل جائے گا، جیسے بھارت کی گودی اور آتنکی میڈیا کو موقع مل گیا ہے۔ اس لیے اب تمام ہی ملی تنظیموں نے مل کر باقاعدہ سعودی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ تمہارا یہ بے وقوفی والا فیصلہ واپس لیا جائے۔ ویسے بھی تمہارے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن شیطانوں کو موقع مل جائے گا کہ دیکھو وہ سعودی عرب جیسا اسلامی ملک جو ہے وہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ لگائے، اور ایسے موقع شیطان طاقتوں کو مل جائے گے ڈیمانڈ کرنے کے۔ اس لیے تمام ہی ملی تنظیموں کا کام ہے کہ وہ سعودی حکومت کے فیصلے کا جم کر وروध کرے،
ہمارے مخالفت کریں۔ یہ ناظرین دوسری بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں افسوسناک خبر کہاں سے آتی ہے آپ کو معلوم ہے، اتر پردیش سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے منتری اجے مشرا کے آتنکی بیٹے کی پول خود ایس آئی ٹی نے کھول دی کہ کسانوں کو لکھیم پور میں پری پلان منصوبہ بند طریقے سے سازش کے طور پر مرڈر کیا گیا تھا، گاڑی سے کچلا گیا تھا۔ یہ ایس آئی ٹی نے رپورٹ کھول دیا۔ گودی میڈیا، رکھیل میڈیا اس چیز پر بحث اب نہیں کر رہی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بیٹا تو بیٹا، بی جے پی کے منتریوں کا دماغ بھی ستہ نے خراب کر دیا ہے۔ اب وزیر یعنی خود منتری جی اجے مشرا نے ایک پترکار کو گالی دی، جس پر اب چاروں طرف سے ان پر لوگ تھوک رہے ہیں۔ لکھیم پور معاملے پر سوال پوچھنے پر وزیر منتری اجے مشرا بھاجپائی منتری بھڑک گیا اور رپورٹر کو گالی دی۔ اے بی پی رپورٹر سے بدسلوکی کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی، موبائل چھین لیا۔ گودی میڈیا بھی برہم ہو گئی۔ جی ہاں جب خود کی آنکھ میں تیر جاتا ہے نا تو برہم خود کو بھی ہونا پڑتا ہے۔ گودی میڈیا نیچ حرکتیں کم کرو، کب تک ستہ کی دلالی کرو گے؟ دیکھو یہ ستہ والے اب تم کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو گودی میڈیا بھی برہم ہو گئی اور پوچھا کہ کب تک بی جے پی مشرا کا دفاع کرے گی۔ خیر اس معاملے پر مودی جی نے وزیر کو دلی بلایا ہے، لیکن راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہم اجے مشرا کے جیل جانے تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہیں پر یہ بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں، جناب ایک مہوا جو رکن پارلیمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ مودی جی اگر گنگا میں ڈبکی لگا لے، بلکہ 10-15 دن گنگا میں ڈوبے ہی رہے تو بھی اجے مشرا کو جب تک کہ وہ برخاست نہیں کرے گے وہ ان کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی مودی جی بھی گنہگار ہے اگر اجے مشرا جیسے شخص کو، اپنے منتری کو اگر انہوں نے برخاست نہیں کیا۔ آئیے اس وقت ریاست مدھیہ پردیش کے اندور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں اندور میں کپڑا بیوپاریوں نے تھالی بجا کر جی ایس ٹی میں بڑھوتری، جو جی ایس ٹی میں اور اضافہ کر دیا گیا، تو اب اندور مدھیہ پردیش میں کپڑا بیوپاریوں نے تھالی بجا کر اس کا وروਧ کیا، مخالفت کی۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں کپڑا تاجر ایسوسی ایشن نے جی ایس ٹی اضافے کے خلاف احتجاجی آندولن کیا، مظاہرہ، اور ان کا یہ آندولن کئی دنوں سے شروع ہے۔ 15 دسمبر کی صبح مظاہرین نے احتجاج کا نیا طریقہ اختیار کیا اور جو تھالی بجا کر آرڈر دیا گیا تھا کورونا کو بھگانے کا مودی جی کی طرف سے، تب وہی تھالی بجا کر اندور کے بیوپاریوں نے وروਧ کیا۔ یعنی اب اشارہ کر دیا کہ کورونا بھی تھالی بجانے سے بھاگا تھا نا مودی جی، تو اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا وائرس، بلکہ یوں سمجھیے کہ بی جے پی کا وائرس اگر تھالی بجانے سے بھاگ جائیں تو ہم جی ایس ٹی سے بچ جائیں گے۔ تو اندور کے تاجروں نے 12% جی ایس ٹی 5% سے 12% تک بڑھانے پر زبردست انداز میں ناراضگی ظاہر کی اور انہوں نے سابق رکن پارلیمنٹ سمترا مہاجن کو عرضی پیش کی اور بڑھائے گئے جی ایس ٹی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ خیر ابھی تو دیکھتے رہیے، جتنے اندھ بھکت تھے، گوبر بھکت تھے، وہ بھی پریشان تو ہو گئے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ گوبر بھکتوں کی، اندھ بھکتوں کی مثال بواسیر کی بیماری کی طرح ہے۔ مہنگائی سے تو وہ بھی پریشان ہو گئے، پیٹرول بھرتے ہیں تو غصہ ضرور آتا ہے، تیل وغیرہ خریدتے ہیں تو غصہ ضرور آتا ہے، کرانہ سبزیاں خریدتے تو غصہ ضرور آتا ہے، مگر وہ بواسیر کی بیماری جب ہو جاتی ہے تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ دکھانے میں بھی شرم آتی ہے مگر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اندھ بھکت، گوبر بھکت، بی جے پی بھکت بھی پریشان ہیں اور اب دھیرے دھیرے سب بی جے پی کے خلاف روڈ پر آ رہے ہیں۔ ناظرین ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ اب جو سال آئے گا، ختم ہوگا 31 دسمبر، 31 دسمبر، جسے 31 نائٹ کہا جاتا ہے، اور پڑھے لکھے جاہل باقاعدہ شراب، شباب اور گناہ کر کے اس سال کو ودا کرتے ہیں اور نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی ہاں تھوڑا برا لگے گا، پڑھے لکھے جاہل بھائی شراب پی کر، گناہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاری کر کے آپ سال کو ودا کر رہے ہیں اور نئے سال کا ویلکم کر رہے ہیں، تو پھر تو آنے والا نیا سال بھی آپ کو شراب ہی میں ڈبا کر رکھے گا اور گناہ ہی میں ڈبا کر رکھے گا۔ لیکن خیر اب 31 کی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کو لے کر ممبئی مہانگر پالیکا سخت نظر رکھے گی۔ ہوٹلز، ریسٹورینٹ میں 50% لوگوں کو ہی آنے کی اجازت دی جائے گی۔ سریش کاکانی کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے۔
म्यूनसिपलिटी की तरफ से उन पार्टियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसके लिए बल्दिया की जानिब से हर वार्ड में 2 गश्ती टीमें तैनात की जाएगी। अगर वार्ड बड़ा है तो हंगामी तौर पर 4 स्क्वाड भी तैनात किए जाएंगे। लेकिन 31st नाइट के प्रोग्राम्स पर मुंबई महानगर पालिका सख्त नज़र रखेगी। और यही नहीं, मुंबई में बाकायदा 16 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और पब्लिक पैलेसेस पर अवामी मकामात पर नए बरस का जश्न अब मनाया नहीं जा सकेगा। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली अलकायदा मुकदमा, जिसमें आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुर्रहमान कटकी उड़ीसा को गिरफ्तार किया गया था। अब खबरें आ रही है कि मौलाना अब्दुर्रहमान की ज़मानत अर्जी पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। ममनू बैन तंजीम, दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से ताल्लुक़ रखने के मुबैना इल्ज़ामात के तहत दारुल देवबंद के फारिग मौलाना अब्दुर्रहमान कटकी की ज़मानत पर रिहाई की अर्जी पर गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत सुनवाई अमल में आई, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि वो मुकदमे की जल्द अज जल्द समाअत और इख्तिताम के लिए खुसूसी NIA अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में तकसीम किए जाने के ताल्लुक से गौर करें और इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिपोर्ट पेश करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे की तेज समाअत, जल्द सुनवाई, स्पीडी ट्रायल ये मुल्जिम का दस्तूरी हक है और मुकदमे की समाअत में होने वाली ताख़ीर से उसके हुकूक छीने जा रहे हैं, सलब हो रहे हैं। लिहाजा मुल्जिम को ज़मानत पर रिहा किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों का दिमाग तो अभी सत्ता का घमंड और गुरूर में दिमाग आसमान पर पहुंच गया है और अब वो किसी को भी धमकियां दे रहे हैं। बीजेपी के मंत्री के आतंकी बेटे ने किसानों को लखीमपुर में कुचला, तब उसी आतंकी बेटे के बाप का नशा, घमंड और गुरूर देखिए कि जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो जनाब मंत्री जी अजय मिश्रा धमकियां दे रहे हैं। तो अब हमारे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता मोहतरम नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े की वाट लगा दी, तो वही नवाब मलिक साहब ने भी साफ तौर से ये कहा है कि बीजेपी के इस मंत्री को, जो सहाफ़ियों को, पत्रकारों को धमकियां दे रहा है, बीजेपी के इस मंत्री अजय मिश्रा को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा है कि SIT के इस बयान के बाद कि लखीमपुर खीरी का वाक़या एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंद साजिश थी। सहाफ़ियों ने जब अजय मिश्रा से सवाल किया तो इस ताल्लुक़ से जब सवाल किया तो उस पर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ न सिर्फ बदतमीज़ी की, बदसलूकी की, बल्कि उन्हें धमकी भी दी और उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया। ये एक संगीन मामला है जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नवाब मलिक ने कहा कि अजय मिश्रा खुद से मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, वो बड़े बेशरम हैं, बड़े बेगैरत हैं, खुद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में अगर थोड़ा भी एहसास है तो फिर उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मंत्री से इस्तीफा ले लें। सवाल ये पैदा होता है कि सवाल करने वाले सहाफ़ियों को धमकियां देना और उन्हें कैद करना कौन से कानून की पासदारी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला काफ़ी गरमाया था। 6 ग्राम ड्रग्स पर मीडिया बिल्कुल यूँ समझिए कि चीखने, चिल्लाने, शोर मचाने का हक अदा कर रही थी। लेकिन अब्बा हुजूर, जी हाँ, अडानी के पोर्ट पर 21,000 करोड़ के नशे की सामान मिला, मगर मीडिया बिल्कुल खामोश थी। न गधे की तरह चिल्ला रही थी, न कुत्ते की तरह भौंक रही थी। मगर अभी फ़िलहाल आर्यन खान पर पूरे भौंकने का हक अदा किया था। खैर, आर्यन खान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि आर्यन खान को NCB ऑफिस में जो हाज़िरी देने का मामला था, अब अदालत ने मुस्तस्ना करार दे दिया। यानी अब आर्यन खान को NCB के ऑफिस में हाज़िरी देने की ज़रूरत नहीं है। पहले उन्हें हर जुमा को NCB के दफ्तर में हाज़िरी को ज़रूरी करार दिया गया था।
ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست مہاراشٹر کے مہاراشٹر کانگریس پردیش ادھیکش دبنگ قدآور نیتا محترم نانا پٹولے صاحب نے بالکل کھل کر یہ کہا کہ کانگریس نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ان سے یہ اپیل کی کہ او بی سی سماج کو انصاف دیا جائے اور خود وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اس معاملے میں پہل کرے۔ نانا پٹولے نے کہا کہ او بی سی ریزرویشن برقرار رکھنے کے لیے ریاستی حکومت فوری طور پر ڈیٹا یکجا کرے اور باقاعدہ او بی سی طبقے کو انصاف دیں اور وزیر اعلیٰ اس میں پہل کرے۔ ریاستی حکومت کو دیگر پسماندہ طبقات او بی سی کے سیاسی ریزرویشن کے لیے درکار ڈیٹا کو فوری طور پر جمع کرنا شروع کرنا چاہیے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ خود اس کام میں پہل کریں اور پسماندہ طبقات کمیشن کو تمام ضروری سہولیات فراہم کریں تاکہ فوری طور پر ڈیٹا یکجا کر کے او بی سی ریزرویشن کو برقرار رکھنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور نانا پٹولے نے صاف طور سے یہ بھی کہا کہ ہم اس معاملے پر بالکل بھی کوئی راجنیتی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کانگریس پارٹی ہر قیمت پر او بی سی کو سیاسی ریزرویشن دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی نئی نئی پارٹیاں او بی سی ریزرویشن کو لے کر سیاست کر رہی ہے۔ ناظرین آئیے بڑی خبر اس وقت ریاست بنگال سے آ رہی ہے، جی ہاں، اومیکرون جو کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ ہے جو یہ بھی ایک خوف پیدا کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بنگال سے خبر آ رہی ہے کہ بنگال میں اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ ایک 7 سالہ لڑکا اومیکرون وائرس سے متاثر پایا گیا۔ مغربی بنگال میں پہلا کیس سامنے آیا۔ مرشدآباد کے فرخا کے رہنے والے ایک 7 سالہ بچے میں اومیکرون کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ لڑکا حال ہی میں حیدرآباد سے واپس آیا ہے۔ چند روز پہلے برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون میں کورونا وائرس پایا گیا تھا۔ خاتون برطانیہ سے دوحہ کے راستے کلکتہ ایئرپورٹ پر پہنچی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ دنوں دلی میں 4 افراد متاثر تھے، ان میں اومیکرون پایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب اومیکرون کورونا حملوں کی تعداد بڑھ کر 7 تک پہنچ گئی ہے۔ مہاراشٹر میں مزید 6 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ملک میں اب اومیکرون سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 56 کے قریب ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کووڈ ٹیکہ کاری کی جو مہم ملک میں چل رہی ہے، گزشتہ کل 24 گھنٹوں میں 68 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ٹیکے لگائے اور اب کل ملا کے پورے ملک میں 134 کروڑ ٹیکے لوگ لگا چکے ہیں۔ آئیے ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے حج 2022 کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے کورونا کی تباہی کی بنا پر کوئی بھی حج کو نہیں جا سکا تھا، لیکن اب حج 2022 کی تیاریاں شروع ہے اور حج کمیٹی نے اب ایک نیا سرکولر جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بھی حج کو جا سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مخصوص شرائط اور ضوابط کے تحت یہ منعقد کیا جائے گا حج 2022۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت اور وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کے آدیش ہدایات پر گائیڈ لائن میں ترمیم ممکن ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2022 کے لیے 70 سال سے زیادہ عمر کی حد منسوخ کر دی ہے۔ اب 65 سال سے عمر کے حاضمین حج بھی حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ مرکزی حج کمیٹی نے باقاعدہ ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے۔ سرکولر میں بتایا گیا ہے کہ پیراگراف 4 حج گائیڈ لائن برائے 2022 میں تبدیل کرتے ہوئے 65 سال سے زیادہ عمر کی حج جو لگائی گئی تھی اب وہ ختم کر دی گئی۔ اب 65 سال سے زیادہ عمر والے لوگ بھی حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔